68,000 ملتا تھا، اب 68,000 بہت کم ہو گیا ہے، حکومت کے مطابق 3,50,000 کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کی جو جوڈیشل الاؤنس ہے اس میں بھی بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ اضافہ کیا گیا کہ 3,42,000 سے بڑھا کر ان کا اضافہ کیا گیا 10,90,000، یعنی آئی جی جو اسلام آباد ہے ان پر کابینہ کی جانب سے منظوری دی گئی ہے اور مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تازہ ترین اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سہیل عباس بلوچ۔ آج کی خبروں میں بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے، اور ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو ان کے جوڈیشل اور رینٹ الاؤنس جو ہے ان میں اضافہ کیا گیا، اور نہ صرف اضافہ کیا گیا بلکہ بے تحاشا اضافہ کیا گیا۔ ملک میں معاشی صورتحال جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے اور غریب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا، لیکن مسلسل جو اس ملک میں نوازا جا رہا ہے وہ ججز کو نوازا جا رہا ہے، اور نہ صرف ججز کو نوازا جا رہا ہے بلکہ آج کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بہت اہم ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ باقی جو صوبائی کابینہ ہے ان کی جانب سے آئی جی اسلام آباد کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ دو اہم بڑی خبریں، ان پر شیئر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، تین بڑی اور اہم خبریں، ان پر بات کریں گے۔ لیکن ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1 ملین کا ٹارگٹ ہم نے پورا کرنا ہے، وہ آپ کے تعاون سے پورا ہوگا۔ چلتے ہیں جی، سب سے پہلے بڑی اور تلخ خیز اور اہم بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ججز کو نوازنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نوازنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حالات میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی آپ سنتی ہیں کہ بجٹ آتا ہے تو اس میں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ عوام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کتنے ارب روپے جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں، کتنا ریلیف دیا جا رہا ہے، بلکہ ٹیکسوں کی بھرمار لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود ہی ان پر کسی قسم کا حکومت کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ اب یہ جنگ ہے جی، سیاسی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، کرسی کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں فائدہ جو ہے وہ انہی کو پہنچایا جا رہا ہے جو حکومت کو فائدہ دیتی ہیں۔ غالباً میں اس لیے اس بات کو جوڑ رہا ہوں کہ اس وقت جو حکومت کی جانب سے ایک اہم نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز، پہلے تو حکومت کی جانب سے ججز کی تعداد بڑھائی گئی، اور تعداد جو ہے وہ 23 سے بڑھا کر 33 کر دی گئی ہے۔ اندازہ کریں، یعنی سپریم کورٹ کے پاکستان کے یہ ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، اور انصاف غریب کو کتنا مل رہا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں چاہتا۔ لیکن میری آج کے ویلاگ میں یہی سوال ہے، حکومت سے بھی یہی سوال ہے، ہمارے ملک کے سربراہان سے، کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ جس کو نوازنا ہوتا ہے، دنیا جو مرضی ہو جائے، پاکستان ختم ہو جائے، پاکستان میں بندہ نہ رہے، لیکن وہ انہوں نے ضرور کر کے چھوڑنا ہے، اور اس میں مفاد جو ہے وہ اپنا ہے، اور اس مفاد کے لیے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یقیناً مفاد یہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ آخر کیوں جوڈیشل الاؤنس اور رینٹ الاؤنس میں اضافہ کیوں کیا گیا۔ سب سے پہلے تو ہم اس خبر کو میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر اس پر ہم تجزیہ کریں گے اور اس پر بات چیت کریں گے۔ صدر ہیں پاکستان کے قائم مقام، ان کی جانب سے منظوری دی گئی، اور وزارت قانون کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اچھا، فیصلہ کیا کیا گیا؟ سب سے بڑی اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے رینٹ الاؤنس میں جو اضافہ کیا گیا 68,000 سے بڑھا کر اب ان کو جو ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے وہ دیا جائے گا جی 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جہاں 68,000 ملتا تھا اب 68,000 بہت کم ہو گیا ہے، حکومت کے مطابق 3,50,000 کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کی جو جوڈیشل الاؤنس ہے اس میں بھی بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ اضافہ کیا گیا کہ 3,42,000 سے بڑھا کر ان کا اضافہ کیا گیا 10,90,000، یعنی کہ 11 لاکھ روپے جوڈیشل الاؤنس کیا گیا ججز کا۔ یہ کیوں کیا گیا ہے یہ تو اس میں حکومت بتا سکتی ہے، لیکن نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے، اور اس عام آدمی کے لیے کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں اپنائی جاتی۔ غریب آدمی جو نوکری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کیا اس کی بھی اتنی تنخواہ ہے؟ کیا اس کو بھی تنخواہ اتنی دی جا سکتی ہے؟ اب دیکھیں کہ رینٹ الاؤنس جو ہے وہ 68,000 ہے، بڑھا کر اس کو 3,50,000 کر دیا گیا ہے، اور 3,42,000 جوڈیشل الاؤنس ہے سپریم کورٹ کے ججز کا، اور وہ بڑھا کر دیا گیا ہے
10,90,000 یعنی حکومت کی جانب سے بڑی خوشی سے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک وقت میں ہم ججز پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف انہی ججز کے حوالے سے معزز جو ججز ہیں ان کی جو ہے وہ ایک طرف تنقید اور پھر ان کو نوازنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے یوں ہی لگتا ہے کہ شاید یہ سیاسی مفادات کی جنگ ہے، اور اس سیاسی مفادات کی جنگ کی وجہ سے ہی یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ غریب آدمی ترس رہا ہے روٹی کو، 2 وقت کی کیا ایک وقت کی بھی روٹی نہیں ملتی۔ اور سپریم کورٹ کے ججز آلریڈی جن کی اتنی زیادہ تنخواہیں ہیں، باوجود ان کی تنخواہوں اور الاؤنس جو ہیں جب بڑھانے لگتے ہیں تو پھر ان پر جو ہے وہ انعامات کی طرح جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب لوگ اس پر بھی یہی تنقید کر رہے ہیں کہ کیا ایک سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ کر دینا، پھر انہی ججز کی تنخواہوں میں، رینٹ الاؤنس میں اور جوڈیشل الاؤنس میں بڑھا جانا، یہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے، عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے۔ عوام کا پیسہ ہے اور پھر اس کو جب لٹایا جاتا ہے تو اپنے جو ہے وہ من پسند لوگوں پر لٹایا جاتا ہے۔ بہرحال جی یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور اس پر جو ہے وہ اب ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ حکومت جن ججز پر تنقید کرتی ہے آج انہی کے رینٹ الاؤنس اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافے کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب پشاور کے حوالے سے خاص طور پر، کیونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور مسلسل وہ ایک صوبہ جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے حکومت پر بھی دباؤ ڈالتا ہے اور اپنا سیاسی جو جنگ ہے وہ بھی لڑ رہا ہے۔ اور اسی میں اب ایک آئی جی جو اسلام آباد ہے ان پر کابینہ کی جانب سے منظوری دی گئی ہے اور مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نہ صرف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں دفعات جو ہیں وہ دہشت گردی کی لگانے کا بھی منظوری دی گئی ہے۔ فیصلے سے بات آگے چلے گی، کابینہ جو ہے کے پی کے کی، اس کی جانب سے آئی جی اسلام آباد جو کہ اس وقت تعینات ہیں ان کے خلاف آلریڈی پی ٹی آئی جو ہے وہ سخت بیان دے چکی ہیں اور ان کے خلاف اب مقدمہ درج کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور وہ آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ کیا ان کو گرفتار بھی کر سکیں گے یہ صرف افواہیں ہوں گی؟ بہرحال جی آئی جی کے حوالے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سنگین قسم کے الزامات بھی لگاتی رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا جب احتجاج ہوتا تھا تو آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ اس آپریشن میں پیش تھے۔ بہرحال جی یہ کابینہ کی جانب سے منظوری دی گئی، اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے اس نے باضابطہ طور پر آئی جی اسلام آباد کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ تھی دو اہم اور بڑی خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ نئی خبریں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سہیل عباس بلوچ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔